آج صدر ٹرمپ کو ایران سے متعلق اقدامات کے حوالے سے اعلیٰ فوجی حکام اہم بریفنگ دیں گے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق دو باخبر سورسز کا کہنا ہے کہ آج صدر ٹرمپ کو امریکہ کی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے نئے منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ ایکزیوس کے مطابق یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ فوجی آپریشن دوبارہ شروع کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ ٹرمپ یا تو مذاکرات میں تعطل ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر جنگ ختم کرنے سے پہلے آخری سخت حملہ کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ سورسز کے مطابق امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین بھی اس بریفنگ میں شریک ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے سے صرف 2 دن پہلے 26 فروری کو بھی ایڈمرل بریٹ کوپر نے صدر ٹرمپ کو ایسی ہی بریفنگ دی تھی، اور ٹرمپ کے ایک قریبی سورس کے مطابق 26 فروری کی اس بریفنگ نے ٹرمپ کے جنگ میں جانے کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس سے پہلے کل رات کو ایکزیوس نے 3 دیگر سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا تھا کہ پس پردہ صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کام نے ایران پر مختصر اور طاقتور حملوں کا ایک منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے تاکہ مذاکرات میں تعطل کو توڑا جا سکے، اور ان حملوں کے بعد کہ جن میں ممکنہ طور پر بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا، امریکہ ایران کی حکومت پر زور دے گا کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آ جائے اور زیادہ لچک دکھائے، اور امید یہ ہے کہ ایران جوہری مسئلے پر زیادہ نرمی دکھائے گا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کیے جانے والے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ایک حصے کا کنٹرول حاصل کرنے سے متعلق بھی ہے تاکہ کمرشل شپنگ دوبارہ بحال کی جا سکے، اور ایک سورس کے مطابق اس منصوبے میں زمینی فوج کا استعمال بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کو دی جانے والی بریفنگ کے لیے زیر غور آپشنز میں ایک آپشن خصوصی فورسز کے ذریعے ایران کے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس آپشن پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں ایکزیوس سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران پر بحری ناکہ بندی کو بمباری سے زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں، جبکہ 2 سورسز کے مطابق ٹرمپ اس وقت ناکہ بندی کو دباؤ ڈالنے کا اہم ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایران پھر بھی نہ مانا تو وہ مختصر فوجی کارروائی پر غور کریں گے۔ ایسے میں امریکی فوجی منصوبہ ساز اس امکان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ ایران ناکہ بندی کے جواب میں خطے میں امریکی افواج کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے، جبکہ CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ سورسز کے مطابق صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں اپنے اعلیٰ مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ امریکہ کی بحری ناکہ بندی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی ٹیم نے ناکہ بندی میں توسیع کے لیے تیاری بھی شروع کر دی ہے، جس میں اسٹریٹ آف ہرمز کی طویل مدت تک بندش بھی شامل ہے۔ سورسز کا مزید کہنا ہے کہ فی الحال صدر ٹرمپ ایک ایسی حکمت عملی پر قائم ہیں جس کا مقصد ایران پر زیادہ سے زیادہ معاشی دباؤ ڈالنا ہے تاکہ ایران کو بغیر فوجی حملوں کے مذاکرات کی میز پر واپس لایا جا سکے۔ تاہم 9ویں ہفتے میں داخل ہونے والی اس جنگ کے لیے بنائی گئی یہ حکمت عملی ٹرمپ کے لیے خطرات سے خالی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ یہ تنازع 6 ہفتوں سے زیادہ نہیں چلے گا۔ CNN کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں، اور ٹرمپ کی مقبولیت خاص طور پر معیشت کو سنبھالنے کے حوالے سے ان کی مقبولیت تاریخ کی نئی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار نے بدھ کو امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ امریکہ اب تک ایران کی جنگ پر $25 ارب خرچ کر چکا ہے۔ یہ سب عوامل ریپبلکن پارٹی میں نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات کے حوالے سے تشویش پیدا کر رہے ہیں، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ لمبے عرصے تک بحری ناکہ بندی کی یہ حکمت عملی کامیاب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ایران پہلے بھی بغیر امریکی مطالبات مانے شدید معاشی دباؤ برداشت کرنے کی اپنی صلاحیت ثابت کر چکا ہے۔ CNN کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ کل اوول آفس میں ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ امریکہ ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے، اور CNN کی نمائندہ کیٹلن کولنز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جنگ اسی ٹائم لائن پر ختم ہو سکتی ہے جس پر یوکرین کی جنگ ہے، مگر واضح رہے کہ یوکرین اور روس کی جنگ 4 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے، اور ابھی بھی اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکی فوج نے ایران کے اندر گہرائی تک حملوں کے لیے جدید میزائلز کی درخواست بھی کر دی ہے، اور بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق سینٹ کام نے درخواست کی ہے کہ امریکی فوج کا طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل مشرق وسطیٰ بھیجا جائے تاکہ اسے ممکنہ طور پر ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب ایران کے اندر گہرائی میں موجود بیلسٹک میزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کے لیے ایک لانگ رینج میزائل سسٹم کی ضرورت ہے۔ بلومبرگ کے مطابق اگر اس کی منظوری مل جاتی ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ امریکہ اپنا ہائپرسونک میزائل ڈپلوائے کرے گا جسے ابھی تک مکمل طور پر فعال بھی نہیں قرار دیا گیا ہے، جبکہ روس اور چین اپنے ایسے نظام پہلے ہی ڈپلوائے کر چکے ہیں۔ سینٹ کام کی اس درخواست سے واقف ایک عہدیدار کے مطابق اس اقدام کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایران نے اپنے میزائل لانچرز کو امریکہ کے پریسیشن اسٹرائک میزائلز کی پہنچ سے باہر منتقل کر دیا ہے، جو صرف 300 میل سے زیادہ فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تاہم سینٹ کام کی اس درخواست پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور سینٹ کام نے اس پر تبصرہ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے، مگر سینٹ کام کی اس درخواست سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ مزید حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔
دفاعی ماہر بیکا ویسر کے مطابق دونوں فریق جنگ بندی کے اس وقت کو دوبارہ ہتھیار جمع کرنے اور منصوبہ بندی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور آنے والی لڑائی کے مرحلے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر امریکی فوج کو اس کی منظوری مل جاتی ہے تو یہ روس اور چین جیسے اسٹریٹجک حریفوں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا کہ امریکہ اب اس صلاحیت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو رہا ہے جس میں وہ کافی عرصے سے مہارت رکھتے ہیں، اور اس ڈارک ایگل لانگ رینج ہائپر سونک ویپن کی متوقع رینج 1725 میل سے زیادہ ہے، اور اس کی اصل صلاحیتیں خفیہ ہیں۔ یہ ہتھیار سپیڈ آف ساؤنڈ یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے اور راستہ بدل کر دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ میزائل خاص طور پر چین یا روس کے جدید فضائی دفاعی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایسے ایک میزائل کی قیمت تقریباً $15 ملین ہے۔ مگر ایک اور سورس کے مطابق امریکہ کے پاس اس وقت ایسے 8 سے زیادہ میزائل ہی موجود نہیں ہیں، اور امریکہ کی گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی آفس کے مطابق ہر بیٹری کی لاگت تقریباً $2.7 ارب ہو سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایران نے بھی بحری ناکہ بندی سے متعلق امریکہ کو دھمکی دے دی ہے۔ ایران کے سرکاری پریس ٹی وی نے ایک سینئر ایرانی سیکیورٹی سورس کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کو ایران کی بحری ناکہ بندی پر جلد ہی غیر معمولی فوجی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایران کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ صبر کی بھی حد ہوتی ہے، اور اگر امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں اپنی غیر قانونی بحری ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو اسے سخت جواب دینا ضروری ہوگا۔ ایرانی سورسز کے مطابق اگر امریکہ کی ضد اور غلط فہمیاں جاری رہیں اور ایران کی شرائط کو مسترد کیا گیا تو دشمن کو جلد ہی بحری ناکہ بندی کے خلاف ایک مختلف قسم کا رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ جبکہ ایران کی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ میں امریکہ کا فتح حاصل کرنے کا خواب اب فوجی اکیڈمیوں میں مذاق بن چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایڈمرل شہرام ایرانی نے مزید کہا کہ ایران نے بحیرہ عرب کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور اگر دشمن مزید قریب آئے گا تو ہم بغیر کسی تاخیر کے عملی کارروائی کریں گے۔ شہرام ایرانی کے مطابق امریکہ کی ناکہ بندی کے باوجود کچھ کمرشل جہاز ایران کی بندرگاہوں سے روانہ ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ اپنی منزلوں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران بہت جلد دشمن کو ایک ایسے ہتھیار کا سامنا کرائے گا جس سے وہ بہت خوفزدہ ہے، اور وہ ہتھیار دشمن کے بالکل قریب بھی ہے، اور امید ہے کہ اسے دیکھ کر انہیں دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کے مطابق دشمن نے یہ مس کیلکولیشن کی تھی کہ وہ ایران کے خلاف حالیہ بلا اشتعال جارحیت کے ذریعے بہت کم وقت میں اپنے مقاصد حاصل کر لے گا، لیکن اب یہی مس کیلکولیشن ملٹری اکیڈمیوں میں ایک مذاق بن چکی ہے۔